السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ IR1 اور CR1 اسپاؤس ویزاز کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے آج ہم تفصیلی اس ویزا کیٹیگریز کے بارے میں بات کریں گے کہ آیا یہ ویزا کیٹیگریز کیا ہیں، ان کے لیے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان ویزا کیٹیگریز میں اب تک ایمبیسی میں کتنا بیک لاگ چل رہا ہے اور اب تک ایمبیسی میں اسلام آباد ایمبیسی میں کتنے انٹرویوز ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ اب تک اپنے انٹرویوز کا انتظار کر رہے ہیں۔ مزید ان ویزا کیٹیگریز کے اندر کتنا اب تک جو ہے فسکل ایئر میں کام ہوا ہے اسلام آباد ایمبیسی کے اندر، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ IR1 اور CR1 اسپاؤس ویزا کیٹیگریز کیا ہیں۔ جب کوئی US سٹیزن اپنی اسپاؤس کے لیے فارم I-130 USCIS میں سبمٹ کرواتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو ان کی شادی کو 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ IR1 کیٹیگری کہلاتی ہے، اور اس صورت میں اسپاؤس کو 10 سال کا گرین کارڈ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شادی کو 2 سال سے کم کا وقت ہوا ہے اور پٹیشن فائل ہو چکی ہے تو وہ کیٹیگری جو ہے CR1 کہلاتی ہے، جب تک کہ شادی کو 2 سال پورے نہ ہو جائیں۔ اور اس صورت میں اسپاؤس کو جو ہے وہ امریکہ جانے کے بعد 2 سال کے لیے کنڈیشنل ریزیڈنسی ملتی ہے۔ کنڈیشنل ریزیڈنسی کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، اور 2 سال پورے ہونے سے 90 دن پہلے یا 3 مہینے پہلے فارم I-751، جس کو پٹیشن ٹو ریموو کنڈیشنز کہتے ہیں، اور $680 کی فیس USCIS میں مختلف سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ سبمٹ کرواتے ہیں، جس میں جو ہے ثبوت کے طور پہ آپ اپنے فائنینشیل ڈاکیومنٹس، تصاویر اور باقی ادر ڈاکیومنٹس وغیرہ سبمٹ کرواتے ہیں، جس سے آپ کی شادی کو اوریجنل ثابت کیا جا سکے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ گرین کارڈ کی صورت میں پرمننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے، PR مل جاتا ہے آپ کو۔ IR1 جو ہے وہ اس کو گرین کارڈ ملنے کے بعد 3 سال، اور CR1 کو بھی گرین کارڈ ملنے کے بعد 3 سال۔ ویسے اگر اس کی کنڈیشنل ریزیڈنسی کے 2 سال بھی انکلوڈ کیے جائیں تو جو CR1 کیٹیگری میں ہوتا ہے اس کے تقریباً 5 سال لگتے ہیں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں ہم اس ویزا کیٹیگری کے پروسیس کے حوالے سے۔ تو یہ جو اس کا پروسیس ہوتا ہے یہ 12 سٹیپس پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سٹیپ نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ آپ کی US سٹیزن اسپاؤس جو ہے وہ آپ کے لیے فارم I-130 اور مختلف سپورٹنگ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ضروری کاغذات کے ساتھ USCIS میں جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے بہت ایک لمبا ویٹنگ ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ کو نوٹس آف ایکشن 1 آتا ہے۔ اگر ان کو کوئی مزید چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کا کیس ان کے پاس ریسیو ہو گیا ہے، پھر وہ ریکویسٹ فار ایویڈنس بھی کرتے ہیں اگر انہیں مزید کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ تقریباً پروسیس چلتا ہے 10 سے 12 مہینے آج کل لگتے ہیں اس کو جو ہے USCIS میں پٹیشن کو اپروو ہونے میں۔ اس کے بعد آپ کو نوٹس آف ایکشن 2 آتا ہے جو کہ I-797 ہوتا ہے، اور آپ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے کیس کو NVC بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے سٹیپ نمبر 2۔ سٹیپ نمبر 2 جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے NVC پروسیسنگ کے حوالے سے۔ جب آپ کا کیس NVC میں چلا جاتا ہے تو NVC میں کیس آنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کے کیس کی اپنے ڈیٹا بیس میں انٹری کرتے ہیں، اور آپ کو ایک NVC کا کیس نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ویلکم لیٹر بھیجا جاتا ہے جس میں آپ کا NVC کا کیس نمبر اور اس کے ساتھ آپ کی جس کو ریسپٹ ID یا انوائس ID کہتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سٹیپ نمبر 3۔ تو آپ سٹیپ نمبر 3 میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو فیس وغیرہ پے کرنی ہوتی ہے۔ اس سٹیپ کے لیے آپ اپنے جو NVC کا ویلکم لیٹر تھا اس میں موجود آپ کا کیس نمبر اور انوائس ID جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہوئے CEAC کی ویب سائٹ پر لاگ ان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرتے ہیں، اور 72 آورز میں آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ جب اکاؤنٹ رجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن کی ای میل آتی ہے کہ اکاؤنٹ رجسٹر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا جو ہے وہ 2 طرح کی فیس جمع کرواتے ہیں، جس میں ایک امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ فیس ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ فیس ہوتی ہے۔ فیس جمع کروانے کے بعد کم سے کم 1 ہفتے کے اندر آپ کو کنفرمیشن آ جاتی ہے اور فیس ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ سٹیپ پر چلے جاتے ہیں۔
نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اسٹیپ نمبر 4 ہے، جس میں آپ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ سبمٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ جب جمع کرواتے ہیں تو یہ فارم I-864 ہوتا ہے، جس کو آپ کا پٹیشنر جو ہے وہ فل آؤٹ کرتا ہے، اور فل آؤٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ مزید سپورٹنگ ڈاکیومنٹس وغیرہ اٹیچ کر کے وہ سبمٹ کرتا ہے اور اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایفیڈیوٹ آف سپورٹ جو ہے عام الفاظ میں کہ وہ شخص جو ہے آپ کی مالی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور اندازاً کم سے کم جو ہے وہ اینول 21 سے 22,000 ڈالرز کی انکم ہونی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو جوائنٹ اسپانسر ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں اسٹیپ نمبر 5 کی طرف، جو کہ فائنینشیل ڈاکیومنٹس کے بارے میں ہے۔ اس اسٹیپ میں تمام فائنینشیل ڈاکیومنٹس وغیرہ جمع کروانے ہوتے ہیں، جس میں ٹیکس ریٹرنز، W2 وغیرہ، 1099 وغیرہ یہ سب شامل ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کی مالی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ ان کو ڈاکیومنٹس کو، فائنینشیل ڈاکیومنٹس کو چیک کیا جاتا ہے NVC کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ اسٹیپ نمبر 6 پر آ جاتے ہیں، جو کہ آن لائن اپلیکیشن کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ CEAC کے اکاؤنٹ پہ جب لاگ ان کرتے ہیں، CEAC کے اکاؤنٹ پر، تو وہاں پر جو ہے آپ کو فارم DS-260 ہوتا ہے، جو کہ اپلیکینٹ ہوتا ہے، وہ اپلیکینٹ کو فل آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، آپ کی گزشتہ جتنی بھی آپ کی مختلف پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں، امپلائمنٹ ڈیٹیلز، آپ کی ریزیڈینشیل ایڈریسز وغیرہ کی ڈیٹیلز، آپ نے کون کون سے فون نمبرز یوز کیے، وہ سب تمام معلومات، ایک بہت ڈیٹیلڈ فارم ہوتا ہے جس کو آپ کو فل آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کو آپ فل آؤٹ کرتے ہیں۔ فل آؤٹ کرنے کے بعد جب آپ کی معلومات مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں، اسٹیپ نمبر 7، جو کہ سول ڈاکیومنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پھر آپ سول ڈاکیومنٹس پہ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت غور طلب بات ہے، اور اس اسٹیپ کے اندر جو آپ کو انفارمیشنز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہیں گی۔ اس اسٹیپ میں ویسے تو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈاکیومنٹس آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ ضرور ذہن نشین کر لیجئے گا، وہ آپ کے کیس کو بہت اچھے سے ریپرزینٹ کریں گی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ جب سول ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے آتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو نکاح نامہ ہوتا ہے اردو کا، پھر اس کی انگلش ٹرانسلیشن جو کہ آپ نوٹری پبلک سے کرواتے ہیں، اس کے بعد نادرا کا آپ کا جو ہے نکاح نامہ وغیرہ شامل ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ تمام ڈاکیومنٹس جمع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، آپ کے اسکینڈ پاسپورٹ ہوتا ہے، پاسپورٹ کی کاپیز، اس کے علاوہ شادی کی تصاویر وغیرہ اور ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس، اور پاکستان میں موسٹلی لوگ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ سبمٹ کرواتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت واضح الفاظ میں جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر مینشن ہے کہ پاکستان میں پولیس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایڈیشنل ڈاکیومنٹس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 3 سال کے W2s اور پے سٹبس وغیرہ 6 سے 8 مہینے کی، اس کے علاوہ شادی کی تصاویر اور جو بھی آپ کی ساتھ میں ایک ساتھ تصاویر ہیں وہ، اس کے علاوہ ویڈیو چیٹ کے اسکرین شاٹس اور انشورنس لیٹر وغیرہ آپ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں۔ یہ جو ایڈیشنل ڈاکیومنٹس آپ سبمٹ کرتے ہیں، یہ ایڈیشنل ڈاکیومنٹس آپ کے کیس کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اور اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ 95% چانس بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ AP میں نہیں جائے گا، جس کو عام الفاظ میں ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈیشنل ڈاکیومنٹس کا آپشن ہوتا ہے، اس میں آپ چاہیں تو اس اسٹیپ کے دوران ہی ڈاکیومنٹس ایڈ کر دیں، یا چاہیں تو جب آپ کی ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ کی ای میل آ جائے آپ اس کے بعد بھی اپنے ڈاکیومنٹس، ایڈیشنل ڈاکیومنٹس میں یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب آپ ڈاکیومنٹس ایڈیشنل وغیرہ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کے AP میں جانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹیپ نمبر 8، اس میں آپ کو ڈاکیومنٹس کو، جتنے سول ڈاکیومنٹس میں نے آپ کو بتایا، ان کو سکین کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں تمام کاغذات کو جو سکین کرنا ہوتا ہے اور CEAC کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے، اس کے لیے فائل کا سائز ایک تو 2 MB ہونا چاہیے، 2 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بالکل اسی طرح ڈاکیومنٹس کو جب سکین کرنا ہے تو کاغذات جو ہیں وہ پراپرلی ہونے چاہیے جس طرح سے ان کی انسٹرکشنز ہیں۔ اس کے علاوہ فائل کا سائز 2 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور فائل کا فارمیٹ جو ہے وہ PDF، JPG،
یا JPEG ہونا چاہیے، ورنہ وہ فائل ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سٹیپ نمبر 9 جو ہے وہ سبمٹ ڈاکیومنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے ڈاکیومنٹس پہلے کلیکٹ کیے تھے، انہیں اسکین کیا تھا، اب آ جاتے ہیں ان کو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے۔ تو اس اسٹیپ میں دی گئی ہدایات کے مطابق جو آپ نے ڈاکیومنٹس اسکین کیے تھے ان کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، اور آپ CIEC کی ویب سائٹ پہ جا کے تمام ڈاکیومنٹس کو ان کے جو ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ڈاکیومنٹس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد NVC کے پروسیسنگ ٹائمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، 1 مہینے سے لے کر 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ کی ای میل آ جاتی ہے۔ آپ کے تمام ڈاکیومنٹ جو آپ نے پرووائڈ کیے تھے اور DS-260 میں جو انفارمیشن دی تھی اس کو NVC چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد آپ کی تمام انفارمیشن کو صحیح طریقے سے جانچنے کے بعد آپ کو ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ کی ای میل بھیج دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے انٹرویو کی لائن میں لگ جاتے ہیں اور اپنے انٹرویو کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سٹیپ نمبر 10 پریپیئر فار دا انٹرویو، کیونکہ آپ اس IR1 اور CR1 کے اندر جو ہے وہ اینول لمیٹیشنز نہیں ہوتی، تو آپ کے DQ ڈیٹ کے حساب سے آپ کے انٹرویوز اسکیجول کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی DQ ڈیٹ ڈیو ہوتی ہے تو آپ کو انٹرویو لیٹر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سٹیپ نمبر 10 پریپیئر فار دا انٹرویو، آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں انٹرویو کے حوالے سے۔ وہ انٹرویو لیٹر کی ای میل جو ہوتی ہے اس کے اندر مختلف آپ کو انفارمیشنز اور انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے انٹرویو سے پہلے یہ کام کرنے ہیں۔ تو جب آپ کی انٹرویو کی باری آتی ہے تو آپ کو ایک ای میل آ جاتی ہے جس میں انٹرویو کا وقت اور تاریخ وغیرہ مینشن ہوتی ہے، اور ایک انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ، جس میں ہدایات دی جاتی ہیں کہ انٹرویو سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کو میڈیکل کروانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو انٹرویو لیٹر اور DS-260 کا کنفرمیشن پیج جو ہے اس کے کاپی کے ساتھ آپ کے شہر میں موجود جو بھی آتھرائزڈ فزیشنز کا سینٹر ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ کو اپنا تمام میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ایکس رے، مختلف طرح کے ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ اور اس کے علاوہ ویکسینیشنز وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ٹریول ڈاکس کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا جو ہے پاسپورٹ پک اپ کی لوکیشن کے لیے رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹ کی، اور اس کے بعد آپ کو لاسٹ اسٹیپ میں تمام ضروری کاغذات کو جو ہے ایک جگہ پہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 11 کی طرف۔ سٹیپ نمبر 11 جو ہے وہ انٹرویو کے حوالے سے ہے۔ پھر انٹرویو والے دن جو ہے آپ اپنے جو ہے انٹرویو کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے ایمبیسی پہنچنا ہوتا ہے۔ انٹرویو پہ جانے سے قبل جو ہے اپنے کاغذات جو کہ آپ کو اس میں انسٹرکشنز دی گئی تھیں انٹرویو لیٹر میں، ان کو جو ہے وہ کچھ اچھی طرح سے ارینج کر لیں، تاکہ اس دوران انٹرویو کے دوران جو ہے اگر آپ سے کاغذات مانگے جائیں تو آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو ڈاکیومنٹس کو رکھنے کے لیے آپ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ڈاکیومنٹس کو رکھنے کے لیے 4 عدد ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک فولڈرز لے لیجئے اور ان کے اوپر ٹیگز لگا دیجئے کہ فولڈر نمبر 1 جو ہے وہ اپلیکنٹ بیگ ہے اور اس کے اندر تمام آپ سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہوں گے۔ فولڈر نمبر 2 جو ہے وہ پٹیشنر کا جو ہے فولڈر ہوگا اور اس کے اندر تمام ڈاکیومنٹس، اوریجنل ڈاکیومنٹس پٹیشنر سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ فولڈر نمبر 3 جو ہے وہ ایویڈنس بیگ ہوگا، اس کے اندر آپ نے تمام اپنی تصاویر، جو کال ریکارڈز کے پرنٹ آؤٹس، چیٹ ریکارڈز کے پرنٹ آؤٹس، ساتھ میں تصاویر وغیرہ اور جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں ایڈیشنل ڈاکیومنٹس میں بھی جو آپ نے اپلوڈ کیے تھے وہ بھی اس میں ایز اے پروف آپ رکھ سکتے ہیں، انشورنس لیٹر وغیرہ، پے اسٹبز، یہ وہ سب چیزیں، تو یہ ایویڈنس بیگ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فولڈر نمبر 4 جو ہوگا وہ مسکلینیس بیگ آپ اس کو بنا لیجئے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ تمام ڈاکیومنٹس کی ایکسٹرا 3 4 فوٹو کاپیز رکھ لیجئے، تاکہ انٹرویو کے دوران مانگنے پر آپ آسانی سے کاغذات فراہم کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں انٹرویو کے دوران جو ہے وہ IR1 اور CR1 کیٹیگری میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں موسٹلی وہ سیم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، وہ جنیرک کوسچنز ہوتے ہیں، اس میں جو چند ایک سوالات میں نے اب تک دیکھے ہیں مختلف لوگوں سے جو پوچھے گئے ہیں اس کی ایک لسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے شادی کب ہوئی؟ کیا یہ آپ دونوں کی پہلی شادی ہے؟ کیا شادی کے بعد آپ کی اسپاؤس ملنے آئی تھی؟ اگر ہاں تو کب اور کتنی دفعہ؟ شادی کی تصاویر دکھائیے۔ یہ کون ہے؟ جوائنٹ اسپانسر کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے جوائنٹ اسپانسر لگایا۔ کیا آپ کی اسپاؤس جاب کرتی ہے؟ اگر ہاں تو کہاں جاب کرتی ہے؟ کسی دوسرے ملک کا وزٹ کیا ہے؟ کب اور کہاں؟
ویزا ملنے کے بعد آپ کب تک امریکہ جائیں گے؟ آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟ کیا آپ پہلے امریکہ گئے ہیں؟ کب اور کہاں؟ آپ دونوں کی عمر کیا ہے؟ اپنی اسپاؤس کے بارے میں بتائیے۔ کیا آپ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں؟ آپ دونوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں انٹرویو کے دوران۔ اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 12 جو کہ آفٹر دا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو انٹرویو کامیاب ہونے کی صورت میں آپ کے تمام اوریجنل ڈاکیومنٹس ایک تو آپ کو واپس کر دیے جاتے ہیں اور پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے، اور ویزا لگنے کے بعد پاسپورٹ کو رجسٹرڈ کوریئر سروس کے آفس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ کو وہاں سے پاسپورٹ پک کرنا ہوتا ہے، اور جانے سے پہلے آپ کو امیگرینٹ فی جو ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے، جو کہ آئی تھنک $220 ہے، تاکہ آپ کا گرین کارڈ جو ہے وہ پروسیس میں ڈالا جا سکے۔ اب آپ کا انٹرویو وغیرہ ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی، یہ 12 سٹیپس تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اب تک پاکستان میں جو ہے وہ کتنے اسپاؤس ویزا دیے گئے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اکتوبر سے لے کر اپریل تک امیجیٹ ریلیٹیوز کی ہر کیٹیگری میں کتنے ویزاز ایشو ہوئے ہیں۔ اب تک جو ہے وہ IR1 کیٹیگری کو اکتوبر سے لے کر اپریل تک 1386، IR2 کو 304، IR5 کو 231، CR1 کو 480، CR2 کو 13، FX1 کو 61 اور FX2 کو 1 ویزا دیا گیا ہے، جبکہ اوورال اکتوبر سے لے کر اپریل تک جو امیجیٹ ریلیٹیوز کی کیٹیگری ہے اس کے اندر 2476 ویزاز ایشو ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو بہتر سے بہتر اور جلد سے جلد جواب دے سکوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔